بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمدك ربنا ونستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونكبرك تكبيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العلي العظيم. قابل احترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور عزیز ساتھیوں، جیسے گزشتہ کی یہ بات وضاحت کے ساتھ آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی برکت اور رحمت والا مہینہ بنایا. اس سے پہلے ہمیں ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے گھوڑا ہوتا ہے تو وہ دو طرح کے ہوتے ہیں گھوڑے. ایک گھوڑا وہ ہوتا ہے جو مشاق ہوتا ہے، اپنے ہنر اور فن کی مشق کیا ہوا ہوتا ہے، سیکھا ہوا ہوتا ہے. اور ایک وہ گھوڑا جو پیدا ہوا اور اپنے استبل میں ٹھہرا ہوا، جو مل گیا کھا لیا، اس کے بعد پھر جیسے کا تیسا رہ گیا. یہ جو دوسرا گھوڑا ہے یہ نہ سواری کے قابل ہوتا ہے اور نہ کسی اور کام کا ہوتا ہے، بلکہ دیکھا جائے تو یہ مالک کے اوپر بوجھ بنا ہوا ہوتا ہے. اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں، الٹا اسی کے اوپر خرچ کرنا ہے. اس کو کھلانا ہے، اس کو پلانا ہے، اس کو بارش سے بچانا ہے، اس کو دھوپ سے بچانا ہے، بیماری میں دوا دارو کرنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. اور ایک گھوڑا وہ ہے جو دوڑنا جانتا ہے، بھاگنا جانتا ہے. جگہوں کے اندر وہ خون کی ندیوں کے بیچ میں اور تلواروں کے سائے کے درمیان ایک دوسرے کے اوپر حملہ کرنے کی مشق کیا. تو یہ جو گھوڑا ہوتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. ہر ایک کے پاس بڑی بڑی قیمتیں لگتی ہیں. اس کو پالنے کے لیے اور اس کے اوپر خرچ کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو. ہر کوئی اچھی سے اچھی قیمت دے کر کے اس کا مالک بننا چاہے. ایک کتا وہ ہے جو پیدا ہو گیا اور گلیوں کی جو ہے دھول چاٹ رہا ہے. اور ایک کتا وہ ہے جس کو شکار کی مشق کرائی گئی، جس کو چور کو پکڑنے کے انداز سکھائے، جس کو مشکوک چیزوں کو سونگھنے کی مشق کرائی گئی. ایک وہ زمین و آسمان کا فرق ہے دونوں کے درمیان. تو ایک وہ ہے کہ جس کی کسی کے پاس کوئی اہمیت نہیں، بلکہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اگر یہ آوارہ کتے محلے میں زیادہ ہو جائیں گے تو اس کی وجہ سے نقصان ہو جائے گا. اس لیے باضابطہ ایک ٹیم لگا کر کے اس کو پکڑا جاتا ہے، اس کو لے جا کر کے مار دیا جاتا ہے. اور جو دوسرے قسم کا کتا ہوتا ہے اس کے نخرے برداشت کیے جاتے ہیں. یہ دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایسا ہی ایک نظام صام یصوم صوما، عربی زبان میں صام کے اصل معنی روزہ رکھنے کے نہیں بلکہ اصل معنی کے اعتبار سے صوم. یہ کہتے ہیں عرب ان کے پاس گھوڑے کم ہوا کرتے تھے، زیادہ تر اونٹ ہوتے تھے. گھوڑے وہاں پر بڑی مشکل سے ملا اور گھوڑوں کو بہت اہم ترین کاموں کے لیے یہ لوگ استعمال کرتے تھے. مثلا جہاد کے موقع پر، کہیں لمبا سفر جلدی طے کرنا ہو تو ایسے موقع پر گھوڑوں کو استعمال کیا جائے. اونٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ ایک مرتبہ اگر اس کو پیٹ بھر پانی مل جائے تو وہ اپنے پیٹ میں پانی اسٹور کر لیتا ہے اور ایک ہفتے تک اس کو پھر پانی کی ضرورت نہیں. کتنی سخت دھوپ میں آپ اس کو چلا لو، اس کو پانی کی ضرورت نہیں. یہ اونٹ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسٹوریج سسٹم آٹومیٹک رکھا ہے. تو سفر کرنے کے لیے پانی کو ساتھ لے کر کے لے جانے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن اگر گھوڑا ہوتا ہے تو گھوڑا جس طرح سے تیز دوڑتا ہے اور کم وقت میں زیادہ راستہ کاٹ لیتا ہے، یہ تو فائدہ تھا. لیکن اس کے ساتھ پانی لے کر کے جانا، کیونکہ جب وہ بھاگ رہا ہے، ہانپ رہا ہے، تو اس کو اتنی پانی کی بھی ضرورت ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عرب پوری ریتیلی زمین، وہاں پر پانی کے چشمے نہیں. ابھی بھی عرب کے اندر جتنا پانی سپلائی ہے وہ پورا سمندر سے سپلائی، زمین میں پانی نہیں، پوری ریتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا عربوں کے لیے کہ وہ گھوڑے کو کیسے استعمال کریں گے، اگرچہ کہ گھوڑے کو جگہ جگہ استعمال کی ضرورت تو پیش آتی ہے، مگر پانی کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا. تو عربوں نے
یہ سسٹم بنایا ہوا تھا کہ گھوڑے کے منہ کے اوپر ایک کور لگا دیتے اور کور لگا کر کے وہ جس طرف سے دھوپ کی لو مار رہی ہے اس طرف کو یہ گھوڑے کو دوڑاتے اور اس کو اس بات کی پریکٹس کرواتے کہ یہ زیادہ سے زیادہ بغیر پانی کے دوڑنے کی عادت اس کے اندر پیدا ہو۔ مثال کے طور پر وہ بالفرض 5 کلومیٹر بغیر پانی کے دوڑ سکتا ہے، تو آہستہ آہستہ اس کی جو 5 کلومیٹر کی مسافت ہے اس کو بڑھاتے، اس کو پریکٹس کرواتے کہ یہ آج 5 کلومیٹر چل رہا ہے، ایک 10 دن کے اندر یہ 6 ہو جائے، 20 دن کے اندر یہ 8 ہو جائے، ایک مہینے کے اندر یہ 10 ہو جائے، اس کو ایسی پریکٹس کرواتے۔ تو یہ جو پریکٹس کروائی جا رہی ہے، اس پریکٹس کو لفظ صوم سے تعبیر کیا جاتا تھا، لفظ صوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر گھوڑا پریکٹس کیا ہوا نہ ہو تو اس کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی کمال ان کے پاس نہیں تھا، وہیں سے یہ لفظ لیا گیا ہے۔ اور اس سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ایک بندہ وہ ہے جو پیدا ہوا اور زندگی گزار رہا ہے۔ جب وہ زندگی گزار رہا ہے اس کے پاس کسی بھی قسم کی کوئی مہارت نہیں، کسی قسم کا کوئی ہنر نہیں، کوئی سافٹ اسکلز اس کے پاس نہیں ہے، کوئی جو ہے زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ نہیں ہے، بڑے چھوٹوں کا ادب اور احترام نہیں ہے، اور اس کے پاس جو انسان ہونے کے ناطے جو دکھ اور درد ہونا چاہیے تھا وہ کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کی حیثیت تو ایسی ہے جیسے آوارہ کتے جو زمین پر اور بوجھ بنے ہوئے دوسروں کو نقصان پہنچا دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اسلام اور دین کی شکل میں ہمارے پاس جو ضابطہ اور قانون بھیجا ہے، یہ دراصل ایک انسان کو حیوانیت سے نکال کر کے انسانیت اور ملکوتیت کی طرف لے جانے والا ضابطہ ہے کہ سارے کے سارے انسانوں کے اندر وہ صفات بھی ہیں جو حیوانوں کے اندر ہوتی ہیں، اور تھوڑی سی کوشش کے بعد ان کے اندر وہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں جو انہیں فرشتہ بنا دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے کہ یہ جو حیوانیت والی صفات ہیں، للچائی پر، حرص کا مادہ، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ جانے اور بھڑ جانے کی کیفیت، دوسروں کو نقصان پہنچانے کا مادہ، اور اس طرح سے جو بہت سارے خراب صفات انسان کے اندر ہیں، یہ خراب صفات پر انسان کنٹرول کرے اور پریکٹس کرے اس بات کی کہ اس کے اندر کچھ اچھی صفات پیدا ہو جائے، اور یہ جب اچھی صفات پیدا ہو جاتی ہے تو اس کے پاس اس کے نتیجے میں ایک کنٹرول سسٹم آتا ہے۔ ہر چیز کو کنٹرول کرنا ہے، صرف بھوک اور پیاس کو ہی کنٹرول کرنا سیکھنا یہ اہم نہیں، جس طرح بھوک کو کنٹرول کرنا ہے کہ بھوک لگتے وقت بھی انسان اپنے آپ پر قابو رکھے، چڑچڑاپن اس کے اندر پیدا نہ ہو، اس کو عادت رہے اس بات کی کہ وہ آسانی کے ساتھ اس بھوک کے ساتھ اپنے اوقات کو گزار سکے، سخت پیاس کے عالم میں وہ اپنے آپ پر قابو رکھ سکے۔ اسی طرح اس کو یہ بات سیکھنا ہے کہ غصے کے وقت میں اپنے آپ پر کیسے قابو پائے، غیبت پر کیسے قابو پائیں، اپنی زبان پر کیسے وہ قابو رکھیں۔ آپ دیکھیے کہ دنیا کے اندر کہیں بھی وہ تمام چیزیں جو کنٹرول کے باہر ہوتی ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور جو چیزیں کنٹرول کے باہر ہوتی ہیں وہ سب کے لیے خطرہ ہوتی ہے، خواہ وہ کسی کا ریوالور ہو یا کسی کی سائیکل، وہ کوئی ہتھیار ہو یا کوئی فائدے کی چیز ہو۔ آپ کے گھر کا گرائنڈر آپ کے لیے بہت مفید ہے، لیکن اگر یہ کنٹرول کے باہر ہو گیا تو یہ اس سے زیادہ نقصان ہے کوئی اور چیز نہیں۔ ہمارے کچن کا کوکر بہت مفید ہے، لیکن اگر اس کے اندر ایئر نکلنے کے لیے جگہ نہ رہے اور یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے تو اس سے زیادہ خطرناک شاید گھر کے اندر کوئی اور دھماکہ نہ ہو۔ تو ہماری بہت ساری وہ چیزیں جو ہمارے لیے مفید ہوتی ہیں، لیکن وہ اگر ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائے تو اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جسم کے اندر جو سیلز رکھے ہیں، جس کو اردو میں خلیے کہا جاتا ہے،
یہ بھی مستقل طور پر بنتے اور بگڑتے رہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے دراصل روزے کا سسٹم اللہ نے رکھا ہے تاکہ مجھے اور آپ کو اس بات کی پریکٹس ہو کہ میں سب سے پہلے اپنے نفس پر، اپنے جسم پر، اپنی بھوک پر، اپنی پیاس پر، اپنے برین سسٹم پر، اور ایسے ہی اپنے سائیکالوجی پر، اور ایسے ہی اپنے ڈیفنس سسٹم کے اوپر میں کیسے کنٹرول پاؤں. ان تمام چیزوں کے لیے یہ روزے کا نظام رکھا. انشاءاللہ ہو سکے تو اگلے جمعہ میں آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ میڈیکل سائنس کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے روزے کے سلسلے. اس پوائنٹ آف ویو سے روزہ ہمارے لیے کتنا مفید اور فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. لیکن یہ بہت اہم ترین چیز ہے اور اسی وجہ سے اس کو بڑا ہی رحمت والا مہینہ کہا گیا ہے. جب رحمت آتی ہے تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو دکھائی دینے والی نہیں ہے اور جس کو فیل نہیں کیا جا سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. ہم یوں سمجھتے ہیں کہ یہ رحمت ہے اور برکت ہے تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، صرف کہنے اور سننے کی بات ہے. رحمت دراصل اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے اور جن کو یہ نصیب ہوتی ہے وہی اس کو فیل کر سکتے ہیں. ہر ایک کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں. سب تو یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ تو ایک کہنے اور سننے کی بات ہے، ٹھیک ہے امام صاحب نے کہا تو ہم سن لیں گے، حدیث میں آیا ہے تو سننا ہے، اس سے زیادہ کرنا کیا ہے. مگر پتہ نہیں آج تک ہم نے دیکھا تو نہیں ہے کسی رحمت کو. اور سائنس نے ہمیں یہی سکھا دیا ہے اور یہی ہمیں انجیکٹ کر دیا ہے کہ جو چیز نظر آتی ہے وہی سب کچھ ہے. حالانکہ انرجی کو ہم مانتے ہیں آج تک نظر نہیں آئی انرجی. عقل کو ہم مانتے ہیں آج تک نظر نہیں آئی. جس انرجی کے اوپر جا کر کے سائنس پورا گول پھرتی ہے اسی انرجی کے، اور آج تک اس انرجی کو سائنس نے خود دکھایا نہیں، لیکن وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جو چیز نظر آتی ہے وہی موجود ہوتی ہے، جو نظر نہیں آتی ہے وہ موجود نہیں. یہ رمضان المبارک بڑا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ. اور بات یہی ہے کہ جو جتنی اہم چیز ہوتی ہے اور جتنا اہم ایونٹ ہوتا ہے اس کے لیے اتنی تیاری. اس لیے رمضان المبارک کے سلسلے میں گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے ہمیں تیار رہنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اور چند چیزوں کے سلسلے میں آپ لوگوں کو بتا دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دیکھیے، سب سے پہلے ہماری جو فیلڈ ہے، ہماری جو مصروفیتیں ہیں، ہمارا جو کاروبار ہے اور ہمارے آفس وغیرہ کا جو نظام ہے، آپ اس کو سسٹمیٹک کرنے کے لیے ابھی سے پلان کریں. ابھی ایک ہفتہ باقی ہے کہ آپ آفس کب جائیں گے اور آفس سے آپ کب آئیں گے اور کتنا کام آفس کا آپ ابھی نمٹا سکتے. اس کا آپ ابھی سے پلان کیجئے. ابھی کچھ ٹائم ایکسٹرا دے کر کے اگر آفس کا اور آپ کے پروجیکٹ کا کام ابھی آپ نمٹا سکتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کام رمضان المبارک سے پہلے اور کچھ کام آپ رمضان المبارک کے بعد کر کے، اگر آپ کے کام کے 8 گھنٹے تھے تو وہ 8 گھنٹوں کو 6 سے 5، 5 سے 4 آپ کتنا منیمائز کر سکتے ہیں، اس کا پلان کرنا ابھی سے ہمارے اوپر. ہوتا یہ ہے کہ ہم پہلے سے پلان نہیں کرتے، جس کے نتیجے میں رمضان المبارک میں بھی ہماری روٹین وہی ہوتی ہے جو عام دنوں کی روٹین ہوتی. تو ایک تو سب سے پہلے ہم اپنے آفس کا ورک ہو یا اپنا بزنس ہو یا پھر یہ ہے کہ ہماری تعلیم کا مسئلہ، ہم اس کو منیمائز کیسے کر سکتے ہیں، اس کے اوپر آج سے ہم ورک کریں اور اس کا صحیح پلان بنا کر کے ہم اپنے باس کو اپنے اعتماد میں لے کر کے ان کو اپنی رمضان کی اہمیت بتا کر کے اور کام کا کوئی نقصان نہیں ہونے کا یقین دلا کر کے ہم جو ہے اپنے ٹائم کو صحیح طریقے سے منیمائز کر کے اس کو جو ہے سیٹ کرنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے. دوسرے یہ ہے کہ جب ہم گھر سے نکل رہے ہیں اور واپسی میں آفس سے نکل کر کے ہم گھر آ رہے ہیں، اس ٹائم میں آپ کیا کریں؟ یہ ٹائم بھی ہمارا بہت اہم ہے. رمضان المبارک کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہوتا ہے. آپ ابھی سے پلان کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے سلسلے میں یہ ترغیب دلائی ہے کہ عرب کا لحن وہ تمہیں اختیار کرنا چاہیے. قرآن پاک کو عرب کے لحن میں پڑھو، آپ نے اس کی ترغیب دی. تو لہٰذا عرب ائمہ میں اب تو ٹیکنالوجی بہت آگے ہے، آپ سب کے ہاتھ میں ہے کہ آپ کو جن کا لحن پسند آتا ہے آپ وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، ابھی کر لیں.
اور جاتے ہوئے آتے ہوئے آپ ان کے قرآن پاک سننے کا اہتمام کریں، اور اگر کوئی آپ کو ایسی سہولت مل جائے جس میں ترجمے کے ساتھ بھی آپ سن سکتے ہیں، سن لیں، لیکن اتنا اہتمام ضرور کریں کہ تفسیر کا بھی مطالعہ کریں، اور کم سے کم درجے میں آپ کسی عرب امام کے لحن میں قرآن پاک کو سنتے ہوئے اپنا راستہ مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دراصل ذہن کے اندر جو بہت سارے خانے ہوتے ہیں، اس میں سے ایک خانہ یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی آپ کو عادت ہو جاتی ہے اس کے اوپر پھر کانسنٹریٹ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ آپ کو اگر بائک چلانے کی عادت ہو چکی ہے تو اب بائک پہ کبھی بریک کے اوپر اور کبھی کلچ کے اوپر کبھی ایکسیلیٹر کے اوپر آپ کو کانسنٹریٹ کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، آپ کے جسم کو اس کی ہیبٹ ہو گئی۔ اب یہ ممکن ہے آپ کے لیے کہ آپ سنتے رہیں اور سنتے ہوئے جا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کو اس کی عادت ہو۔ لیکن اگر ایکسیڈنٹ کا اندیشہ ہے تو اللہ کے واسطے نہ کریں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کلمہ طیبہ کے ورد کے ساتھ اپنے سفر کو مکمل۔ دوسرا تیسرا یہ ہے میرے بھائیوں کہ رمضان کی گروسری آپ کے گھر میں رمضان سے پہلے آ جائے۔ آپ اپنے گھر کی خواتین کو بٹھا کر کے سمجھا دیں کہ مجھے پوری لسٹ ابھی دے دی جائے، رمضان کے اندر کوئی کام ہونے والا نہیں ہے، میں کوئی دکان کی اور کوئی سپر مارکیٹ کی وزٹ کرنے والا نہیں۔ آپ پوری لسٹ لے لیں، ایک ایک چیز آپ اس میں چیک کر لیں، اس کی چیک لسٹ آپ بنا لیں اور بنا کر کے ساری گروسری گھر میں لا لیں۔ دو چیزیں باقی رہ جاتی ہے، افطار کے لیے فروٹس اور سحر و افطار کے لیے ویجیٹیبل۔ ہفتے میں ایک مرتبہ اس کا کوئی نظام بنا لیں، گوشت کا ہفتے میں ایک مرتبہ کا کوئی نظام بنا لیں کہ آپ سنڈے آفس کو اب آف رہتا ہے تو آپ جائیں اور جا کر کے ایک گھنٹے کے اندر یہ ترکاری وغیرہ لا کر کے گھر میں دے دیں، لیکن ساری گروسری اور سارے آئٹمس آج آپ کے رمضان سے پہلے آپ کے گھر میں آ جانے چاہیے۔ چوتھے یہ کہ کسی بھی عید کی شاپنگ کے نام پر اللہ کے واسطے نہ آپ گھر سے نکلیں اور نہ ہی آپ کے گھر کی کوئی خواتین رمضان المبارک میں گھر سے نکلیں۔ اگر خواتین کے اوپر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، جیسے کہ عام طور پہ آج کل نہیں ہے، تو بھائی کم سے کم یہ کہ ہم اپنا نظام بنا لیں کہ عید کی ساری شاپنگ ہماری پہلے ہو۔ رمضان میں عید کی کوئی شاپنگ نہیں۔ آپ کہیں گے کہ جس دکان پہ ہم جا رہے ہیں دکان والے کہہ رہے ہیں کہ ابھی اس عید کا کیا فیشن ہے وہ اسٹاک ہی نہیں آیا، تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ فیشن کو کریٹ کرنا آپ کے ہاتھ، ماحول بنانا آپ کے ہاتھ ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، آج سے 15 سال پہلے کی بات ہے کہ جو لوگ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ جا کے آتے تھے عمرے یا حج کے موقع پر، ان میں جو دیندار لوگ ہوا کرتے تھے وہ آ کے یہ کہا کرتے تھے کہ بھئی مکے اور مدینے کے دکانوں پر بھی چھوٹے بچوں کے بھی آستین کے اور سلیوز کے کپڑے نہیں مل رہے، سب کٹ آستین مل رہے۔ یہ ہمیں اچھی طرح یاد ہے۔ آ کے سب جتنے دیندار گھرانے کے لوگ رہتے تھے وہ یہی رونا روتے تھے، وہاں بچوں کے کپڑے تک ڈھنگ کے نہیں ملتے۔ اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ اس وقت سے بہت ساروں نے یہ بات چلائی ہے اور اس کے اوپر محنتیں کی ہیں۔ کئی علماء کو میں جانتا ہوں جنہوں نے لوگوں کو یہ ترغیب دی ہے کہ آپ اگر کپڑے سیتے ہیں تو اس بات کا اہتمام کریں کہ فل سلیوز والے کپڑوں کا آپ اہتمام کریں۔ تو ہوتے آج الحمدللہ آن لائن بھی آستین والے کپڑے اویلیبل ہیں، آج دکانوں کے اوپر بھی آستین والے کپڑے اویلیبل ہیں۔ یہ ماحول کا بنانا اور بگاڑنا یہ تو میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آج سے ہم شروع کریں گے کہ عید کی شاپنگ شعبان میں ہو جائے گی تو آہستہ ہم وہ منظر دیکھ لیں گے چند سالوں کے اندر کہ جب کہ رمضان المبارک میں بازار ویران رہیں گے، مساجد آباد ہو جائے۔ اور جب یہ سسٹم بن جائے گا تو وہ سارے کے سارے لوگ اپنی دکانوں کے اندر اسٹاک رجب میں منگا کر کے رکھیں گے، کیونکہ لوگ رمضان میں نہیں بلکہ شعبان میں شاپنگ کرتے ہیں رمضان۔ اس لیے فیشن کے چکر میں مت پڑیے، آپ جتنا ہو سکتا ہے اچھے سے اچھے کپڑے آپ جو بھی سلا سکتے ہیں ان کپڑوں کے لیے اور ساری چیزوں کے لیے آپ رمضان سے پہلے سارے رمضان کی تیاری کیجئے۔ اس کو ہم اپنے اوپر فرض سمجھیں، ضروری سمجھیں۔ خواتین کو اس بات کی ترغیب دلائیں کہ جتنے مسالے اور جتنی افطار وغیرہ کی تیاری وہ پہلے کر سکتے ہیں وہ کر کے فریج میں جما لیں۔
مسالہ پیس کے رکھنا ہے اور مرچی کا پیسٹ بنا کے رکھنا ہے اور املی کا پیسٹ بنا کے رکھنا ہے اور وہ اور فلاں اور چنی اور چنا، کہ آج کل تو بہت ساری چیزیں ریڈی میڈ ہوتی جا رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ سموسے بنانے کے لیے آٹے گنے اور آٹا گن کر کے جو ہے ہم سموسے بنائیں، وہ سب میدا ویدا لائیں اور اس کو، یہ سب زمانہ نہیں ہے۔ اس کے پٹیاں ملتے ہیں، اس کے وہ ملتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم لائیں اور لا کر کے گھر والوں کو دیں۔ ہرے مسالے کا پیسٹ بنانا ہے، املی کا پیسٹ بنانا ہے، فلاں فلاں ساری چیزیں کر کے رکھیں تاکہ رمضان میں ان کو بھی تلاوت کا موقع ملنا چاہیے، ان کو بھی ذکر کا موقع ملنا چاہیے، ان کو بھی نمازوں کا موقع ملنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جہاں ہم مساجد کے اندر آ کر کے عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، میرے بھائیوں پہلے سے کہا جا رہا ہے کہ ہم تلاوت شروع کر دیں تاکہ رمضان المبارک میں ہمارے لیے تلاوت آسان ہو جائے۔ ایسے ہی میں آپ سے کہوں گا کہ اپنے اپنے گھر کے اندر ایک مختص جگہ کو ہم مصلی بنانے کا اہتمام ضرور کریں۔ جیسے آپ مسجد میں آ جاتے ہیں تو آپ کو یکسوئی ہوتی ہے، آرام اور اطمینان ہوتا ہے، ذہن ادھر ادھر منتشر نہیں ہوتا۔ ہماری خواتین کیا کریں گی؟ کیا ہمیشہ ان کی پوری زندگی وہ جو ہے کوکر کے CTH کانوں میں پڑتے رہنا ہے کیا؟ اس کے علاوہ کوئی کامش نہیں ہے؟ ہمیشہ ڈائپر چینج کرتے رہنا ہے، ہمیشہ کپڑے دھوتے رہنا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں؟ ضرورت ہے ان کو بھی کہ یکسوئی ان کو بھی نصیب، تو گھر میں کوئی جگہ مختص کریں اور وہاں پر آپ کچھ ایسا انوائرمنٹ کریٹ کریں کہ جس کی وجہ سے ایک جو ہے اسلامک سوچ اس کے ذریعے سے بنے اور یکسوئی پیدا ہو۔ وہاں بیٹھ کر کے تلاوت کرنے، وہاں بیٹھ کر کے ذکر کرنے کا اہتمام کرنے میں انہیں آسانی۔ اگر یہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہم رمضان المبارک میں بہت ہی آرام کے ساتھ اور بڑے بہترین طریقے سے داخل ہوں گے اور رمضان ہمارا بہت اچھی طریقے سے گزرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔